اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ سورۃ الانعام مبارکہ، اس کا آج 20واں رکوع یعنی آخری رکوع تلاوت ہوگا اور ساتھ میں ترجمہ و تفسیر میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ پاک پروردگار جل جلالہ آپ سب کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، صحیح معنوں میں ہمیں قرآنی تعلیمات کی سمجھ بوجھ بھی عطا فرمائے اور عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ سورۃ الانعام مبارکہ پارہ نمبر 8 اور رکوع نمبر 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَاتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّ أُنزِلَ إِلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَاتٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ یاتی بعد یاتی ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون من جاء بالحسنات فله عشر امثالها ومن جاء بالسیئات فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون قل انانی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیاما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتي ونسكي ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا کتابٌ، اور یہ کتاب ہے۔ کتاب سے مراد قرآن حکیم فرقان حمید ہے، یہاں پر کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا کتابٌ، اور یہ کتاب ہے انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے، مبارکن بابرکت ہے یعنی برکت والی ہے، فتبعوہ، پھر کیا کرو تو اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، اتبعوہ اس کی یعنی اس قرآن کی پیروی کرو، اس کی تقلید کرو۔ اللہ فرماتا ہے یہ کتاب جو قرآن ہے ہم نے اسے اتارا ہے، یہ بڑی بابرکت ہے تو اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اور ڈرو یعنی حکم کے معنوں میں فعل امر کا صیغہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور ڈرو کس سے؟ اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب، اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ جو قرآن ہے نا اس کو ہم نے اتارا ہے تاکہ، کس لیے؟ تاکہ یہ نہ کہو کہ کتاب اتاری گئی تھی تو صرف دو گروہوں پر، طائفتین، اس سے مراد دو گروہ، یہ دو گروہ کون ہے یہ تفسیر کے بھی اندر ہم بات کریں گے۔ دو گروہ یہود اور نصارہ، یہود اور نصارہ یہ جو دو قسم کے گروہ تھے، یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ وہ جو دو گروہ تھے ان کے اوپر ہی کتاب اتاری گئی تھی، من قبلنا، ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَاتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو ان کے
پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے. تو اللہ کہتا ہے تم یہ بات نہ کہنا کہ ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی تھی تو ہمارے اوپر تو کتاب ہی نہیں نازل ہوئی تھی اس لیے وہ ہدایت پا گئے اور ہم گمراہی میں رہے. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ بات تم نہ کہنا، میں نے تمہارے اوپر کتاب اتاری ہے، یعنی یہ کتاب قرآن حکیم. او تقول لو ان انزل علینا الکتاب، اور یا یہ نہ کہنا، او یا تقولو یہ نہ کہو، اللہ کہتا ہے یا یہ نہ کہو کہ اگر اتاری گئی ہوتی ہم پر کتاب، ہم پر بھی یعنی کوئی کتاب اتاری گئی ہوتی تو لا کننا اہدی منہم، تو ہم زیادہ ہدایت پانے والے ہوتے، یعنی ان سے، وہ جو یہود اور نصارہ ہے نا، دو گروہ، ہم ان سے زیادہ ہدایت پانے والے ہوتے. فقط جاءکم بینات من ربکم وہدی ورحمت، اللہ کہتا ہے بے شک تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی ہے. بینات روشن دلیل، اللہ کہتا ہے کہاں سے آ گئی ہے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے تمہارے اپنے رب کی طرف سے تمہارے پر روشن دلیل آ گئی ہے، جو کیسی ہے؟ ہودن سراسر ہدایت ہے، ورحمت رحمت ہے، یعنی کہ وہ سراپا ہدایت اور رحمت ہے. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، تو کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اور منہ پھیرا ان سے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون، اللہ کہتا ہے سنجزی، اللہ کہتا ہے ان قریب یعنی بہت جلدی ہم انہیں سزا دیں گے جو منہ موڑتے ہیں ہماری آیتوں سے، سوء العذاب برے عذاب سے، بما کانوا یصدفون اس وجہ سے کہ وہ منہ پھیرا کرتے تھے، وہ منہ موڑا کرتے تھے. حل ینظرون الا ان تاتیہم الملائکۃ، اللہ کہتا ہے کس کا انتظار کر رہے ہو، کس بات کا تمہیں انتظار ہے، کس چیز کا تم انتظار کر رہے ہو، سوائے ان تاتیہم، کہ تمہارے پاس فرشتے آئیں، کہ آئیں ان کے پاس فرشتے. یعنی کہ اللہ کہتا ہے یہ جو مشرک لوگ ہیں، عرب کے جو مشرکین ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، او یاتی یا ربو کا، یا خود آپ کا رب ان کے پاس آئے، او یاتی یا بعد و یاتی ربی کا، یا کوئی نشانی آپ کے رب کی طرف سے ان کے پاس آئے. یوما یاتی بعد و یاتی ربی کا، اللہ کہتا ہے جس دن ان کے پاس آپ کے رب کی طرف سے کوئی نشانی آئے گی تو لا ینفع نفسا ایمانھا لم تکن آمنت من قبل، اللہ کہتے ہیں تو پھر نہ نفع دے گا کسی کو اس کا ایمان لانا جو نہیں ایمان لا چکے تھے اس سے پہلے، او کسبت فی ایمانھا خیرا، یا نہ ایمان کے ساتھ کوئی نیکی انہوں نے کی تھی. قل انتظروا انا منتظرون، تو کل اللہ کہتے تو اے میرے نبی، اے میرے رسول، آپ ان کو بتا دیں، آپ ان کو فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اللہ کہتا ہے بے شک، انا یقیناً، انا بے شک وہ جنہوں نے تفرقہ ڈالا، فرقوا تفرقہ ڈالا، یعنی جنہوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں، تو اللہ کہتا ہے اور ہو گئے کئی گروہ، اللہ کہتا ہے ہو گئے کئی گروہ. تو پھر اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، اے میرے رسول، آپ کا ان سے کوئی علاقہ نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون، ان کا معاملہ صرف اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ بتائے گا. ثم ینبئهم، پھر وہ ان کو خبر دے گا، وہ ان کو اطلاع دے گا، وہ بتائے گا انہیں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا، جو کوئی لائے گا ایک نیکی تو اس کے لیے اللہ کہتا ہے عشرو 10 ہوں گی اس کی مانند، یعنی اس کے جیسی 10 ہوں گی اس کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا کر جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے، جو صلہ وہ بتا رہا ہے. کوئی ایک نیکی لائے گا تو اس کا بدلہ اس کو 10 گنا ملے گا. ومن جاء بالسیئات فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون، اللہ کہتا ہے اور جو کوئی کرے گا ایک برائی تو نہ بدلہ ملے گا اسے مگر اس ایک برائی کے برابر، اور وهم لا یظلمون، ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. مطلب اگر کوئی نیکی لائے گا تو اس کو 10 گنا زیادہ اس کا اجر ملے گا. لیکن اللہ اپنی رحیمیت بتا رہا ہے، اپنی شان رحیمی کریمی بتا رہا ہے کہ کوئی برائی کرے گا نا تو وہ اس ایک برائی کا بدلہ اس کو ایک کے برابر ہی دیا جائے گا، وہ اس کو 10 گنا بڑھا کر نہیں دیا جائے گا. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی کریمی. اللہ فرماتے ہیں کل انانی ہادانی ربی الی صراط مستقیم، کہ آپ فرمائیے اے میرے نبی، اے میرے حبیب، آپ فرمائیے، آپ بتائیے کہ بے شک مجھے پہنچا دیا ہے میرے رب نے سیدھی راہ تک. صراط مستقیم سیدھی راہ،
دینن قیام ملت ابراہیم حنیفن، اور یہ جو رستہ ہے یا یہ جو دین ہے، اللہ کہتا ہے آپ ان کو بتا دیں کہ یہ دین مستحکم جو ملت ابراہیم ہے، اور یہ حنیف یعنی جو باطل سے ہٹ کر صرف حق کی طرف مائل تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کا دین ہے جو باطل سے ہٹ کر یعنی کہ صرف حق کی طرف مائل ہونے والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور وہ اللہ ان کی شان بتا رہا ہے کہ وہ مشرکوں سے یعنی شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ کل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، کل اللہ کہتے ہیں میرے نبی ہے، میرے رسول ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے، آپ بتائیے ان لوگوں کو، ان مشرک لوگوں کو کہ انا صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانیاں، و محیائی اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ اللہ کے لیے، یعنی یہ سب کچھ جو ہے نا، میرا نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، سب اللہ کے لیے ہے، اور رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، لا شریک الہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ مسلمان کہتے ہیں فرما بردار کو، جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، تو میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، یعنی اللہ کا فرما بردار ہوں۔ کل غیر اللہ، آپ فرمائیے اے میرے حبیب، آپ فرمائیے، اے میرے نبی آپ بتائیے کہ غیر اللہ ہی، کہ اللہ کے سوا، کیا ابغی رب و رب کل شیء، کہ کیا میں تلاش کروں اپنے رب کے علاوہ کسی اور رب کو، حالانکہ وہ تو جو رب ہے، ہوا رب کل شیء، وہ ہر چیز کا رب ہے، کل شیء ہر چیز کا وہ رب ہے، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور نہیں کماتا کوئی شخص کوئی چیز مگر وہ اسی کے ذمے ہوتی ہے، ولا تازر وازرۃ وزر اخری، اور نہ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ، یعنی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی بس اپنا اپنا بوجھ ہی اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، اللہ کہتا ہے پھر اپنے رب کی ہی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم، تو وہ پھر تمہیں بتائے گا، وہ تمہیں پھر خبر دے گا، وہ تمہیں پھر اطلاع دے گا، آگاہ کرے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں اپنا خلیفہ، اپنا نائب زمین میں بنایا ہے، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اور بلند کیا ہے تم میں سے بعض کو بعض پر درجات کے حوالے سے، یعنی درجوں میں تم میں سے بعض کو بعض پر بلند کیا ہے، تاکہ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں وہ آزمائے اس چیز میں جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے، ما آتاکم، جو تمہیں عطا کی ہے، جو تمہیں دی ہے، ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، استغفر اللہ، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان رحیمی کریمی بتائی ہے، اپنی جو بے نیازی والی جو شان ہے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وہ بخشنے والا ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، بے شک، صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام، پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام مبارکہ کا رکوع نمبر 20، جو کہ اس سورۃ مبارکہ کا آخری رکوع ہے۔ اس کی آیت نمبر 156 اور 157 میں اللہ تعالیٰ کا خطاب مشرکین عرب سے ہے، جو شرک کرنے والے لوگ تھے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا کے بتوں کی مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو بے نظیر کتاب ہے، یہ جو بے مثل کتاب ہے نا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید، یہ تمہاری ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے تاکہ تم قیامت والے دن کوئی عذر نہ رب کے سامنے پیش کرو کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب ہی نازل نہیں کی گئی تھی، اس لیے ہم گمراہ ہو گئے، اس لیے ہم ضلالت کے گھڑے میں گر گئے۔ لفظ کتاب ان سے مراد قرآن حکیم ہی ہے بے شک، اور جو طائفتین لفظ ہے وہ دو گروہ یعنی یہود اور نصارہ، یہ جو دو گروہ ہیں نا، یعنی کہ ان دو گروہوں کو تو کتاب دی گئی تھی اور ہمیں تو نہیں دی گئی تھی۔ اللہ کہتا ہے اس طرح کا عذر میری بارگاہ میں پھر تم لوگ پیش نہ کرنا قیامت والے دن، میں نے تمہاری طرف بھی کتاب نازل کی ہے۔ تو آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جیسے یہود اور نصارہ کی طرف کتابیں نازل کی گئی ہیں نا ہدایت کے لیے، اسی طرح سے تمہاری طرف بھی لو، اللہ کہتے ہیں میں نے روشن دلائل پر مشتمل وہ کتاب نازل فرما دیا جو سراپا ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اب تم سب اس پر عمل کر کے دکھاؤ۔
پھر اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری لاپرواہی اور تمہاری نافرمانی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اس پر عمل نہیں کرتی ہو، بلکہ تم دوسرے لوگوں کو بھی اس سے روکنے کی کوشش کرتے ہو، اس لیے تم سے بڑا ظالم کوئی اور ہو سکتا ہے؟ آیت نمبر 159 159 میں اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ ان مشرکین عرب کو گمراہی کی زندگی سے نکالنے کے لیے میں نے ان کی طرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، میں نے ان کو بھیجا ہے، اور کتاب قرآن حکیم کو بھی میں نے نازل فرمایا ہے، پھر طرح طرح کے معجزات سے بھی اس کی صداقت کو میں نے آشکارا کیا ہے۔ اس کے باوجود یہ جو مشرک لوگ ہیں، یہ جو شرک کرنے والے ہیں، اگر یہ اسلام نہیں لاتے اور حق کو قبول نہیں کرتے تو کیا وہ اس انتظار میں ہے کہ موت کا فرشتہ ان کے پاس آئے اور پھر ان کی روح قبض کر لے یا پھر قیامت قائم ہو جائے؟ اگر واقعی یہ لوگ ان چیزوں میں سے کسی چیز کا بھی انتظار کر رہے ہیں نا، تو اللہ کہتا ہے ان کا یہ انتظار انتہائی بےہودہ ہے، انتہائی لغو ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اگر ان چیزوں کے ظہور کے بعد یہ لوگ ایمان بھی لے آئیں گے نا، تو اللہ کہتا ہے ان کا یہ ایمان لانا کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ بہت ہی واضح اور بہت ہی عمدہ انداز میں بیان فرما دیا کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، یہ ہے صراط مستقیم، بس اس کی تم پیروی کرو اور اپنے نفس کی اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اس آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اعلانیہ ان کو اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے کہ جو اپنی خود پسندی کے باعث دین کی وحدت کو پارا پارا کرنے کی، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش میں ہے نا، اور اس طرح سے وہ اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ نے صاف بتا دیا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہے، اور اللہ کے رسول کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ، اور جن کے ساتھ اللہ کے رسول کا کوئی تعلق نہ ہو ان کا اسلام سے بھی کوئی تعلق باقی کیا رہے گا؟ کوئی ان کا اسلام کے ساتھ تعلق باقی نہیں رہے گا۔ جن کا اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو تو ان کا پھر دین اسلام کے ساتھ بھی کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ آیت نمبر 161 اور 162 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو فرما دیجئے، بتا دیجئے کہ اے بت پرستو، اے بتوں کی عبادت کرنے والو، بیوقوفو، تم جس کو مرضی اپنا معبود بناؤ، جو مرضی تمہارا دل چاہتا ہے تم کر لو، لیکن میرا تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، میرا تم سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں تو توحید کے رستے پر گامزن رہوں گا، جو میرے اللہ نے مجھے وہ جو رستہ دکھایا ہے اور مجھے ساری یہ بات بتائی ہے، سکھائی ہے، تو میں تو اسی رستے کے اوپر رہوں گا۔ آیت نمبر 163 میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیں کہ میری ہر طرح کی جو سجدہ ریزیاں ہیں، میری نیاز مندیاں ہیں اور عبادتیں ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور میری زندگی، میری موت، مطلب میرا جینا، میرا مرنا صرف اسی کی رضا کے لیے ہے۔ میں اس کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں اور اس کے ہر فیصلے سے راضی ہوں، اور میرے اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں اور نہ اس کی صفات میں، وہ وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس لیے میں اپنے رب کے رستے پر ہی رہوں گا۔ آیت نمبر 164 کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے مسلمان ہونے کا مطلب یا تو امت میں سب سے پہلے آپ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے ہیں، یا پھر اولیت سے مراد اولیت حقیقیہ ہے کہ سب مخلوقات سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کا عرفان ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، کیونکہ ہر چیز سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق ہوئی اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنے رب کی توحید کی شہادت دی۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ قتادہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تخلیق تمام انبیاء کرام سے پہلے ہوئی اور بعثت سب سے بعد میں، یعنی کہ مجھے بھیجا سب سے بعد میں گیا۔ اور مولانا عثمانی انہوں نے بھی اسی قول کو پسند فرمایا، انہوں نے اس بات کی تائید فرمائی، اور جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کی منزلیں طے کر رہے تھے، اس کے موافق آپ اول الانبیاء ہیں، تو پھر آپ جب اول الانبیاء ہیں تو اول المسلمین ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کسی کو؟ کبھی بھی نہیں۔ آیت نمبر 165 کے مطابق
جو کافر لوگ ہیں نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارا دین قبول کر لیں، پھر آپ کو دنیا اور آخرت میں کوئی گزند نہیں پہنچے گی، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے رسول آپ ان بیوقوف لوگوں کو، احمقوں کو بتا دیں کہ میں اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کو کیوں رب بناؤں، کسی اور کو میں کیوں رب مانوں۔ تمہارا یہ خیال بہت ہی غلط ہے کہ تم میرا بوجھ اٹھا لو گے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے، صاف بات تو یہ ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ آیت نمبر 166 166 جو کہ اس رکوع کی بھی اور اس صورت الانعام مبارکہ کی بھی آخری آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ کی بے پناہ شان رحیمی کریمی کا ذکر ہے کہ چاہے تو اللہ تعالیٰ پلک جھپکنے میں بندے کو عذاب میں گرفتار کر دے، لیکن اللہ کی رحمت اور بخشش بے اندازہ ہے کہ اگر بندہ تمام عمر بھی نافرمانی کرے، سرکشی کرے، لیکن وہ ایک مرتبہ بھی سچے دل سے پشیمان ہو کر، نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ کے در پر، اس کے در رحمت پر حاضری دے دینا اور تائب ہو کر اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ اپنے بندے کے عمر بھر کے سارے قصور معاف کر دے گا اور اپنی رحمت سے مالا مال کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے شان رحیمی کریمی اللہ کی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ بے شک الحمدللہ عزیزان من سورۃ الانعام مبارکہ مکمل ہوئی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن ہماری زندگی کو بطور صدقہ جاریہ سبسکرائب کیجئے اور ہر لیکچر سننے کے بعد اپنے کمنٹس کے ذریعے میری حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے تاکہ نیو لیکچرز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔